معزز ناظرین، مدبر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج میرا موضوع ہے کہ ایک حال ہی میں ہمارے ایک تقریب منعقد کی گئی تھی، لکس اسٹائل ایوارڈ۔ تو اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم مشرقی لوگ ہیں، ہم ایک اسلامک کنٹری ہے، ہمارا اپنا تہذیب ہے، ثقافت ہے، ٹریڈیشنس ہیں، ویلیوز ہیں، ہمیں انہی میں رہ کے جینا ہے، اور ہماری شوبز انڈسٹری کو اور آرٹسٹ کو اپنے کلچر کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہالی ووڈس میں یا یورپ میں ایکٹرس ہیں، ایکٹریسز ہیں، وہ پردے اسکرین پر یعنی فلم میں جو کریکٹر کرتے ہیں وہ بہت بولڈ ہوتے ہیں، اور وہ بہت بولڈ ڈریسنگ کرتی ہیں، پرٹیکولرلی فیمیل آرٹسٹ۔ اور لیکن جب وہ ایک ایوارڈ کی تقریب میں جاتی ہیں، وہاں پر بھی بڑے بڑے ایوارڈس شو ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو فلی کور کر کے جاتی ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہم اگر اسکرین پہ اس طرح ہم نیکڈ آ رہے ہیں یا ہمارے بھودا ڈریسز ہیں، تو وہ اس کردار کی ڈیمانڈ ہے، وہ ہم نہیں ہیں، ہم یہ ہیں۔ تو وہ فلی کورڈ ہوتے ہیں اتنے ایڈوانس کنٹری ہونے کے باوجود۔ یہ میں ہالی ووڈ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے دیسی ایوارڈ، لکس اسٹائل ایوارڈ۔ پتہ نہیں ہماری جو فیمیل لیڈس کی ہیروئنز ہیں، جن کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، اور ان کو پسند کرتے ہیں ان کے رولز کی وجہ سے جو انہوں نے ڈراموں میں پلے کیے ہیں، اور وہاں پہ وہ بہت ہی اپنے کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنی تہذیب کی، اور ان کی ڈریسنگ بھی بڑی معقول ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک جو ڈرامہ ریلیز ہوا ہے، کبھی میں کبھی تم، اس طرح کے نام تھا، بہت اچھا ڈرامہ تھا، کبھی میں کبھی تم۔ یہ بہت کامیاب ڈرامہ رہا ہے، اور اس نے ریکارڈ بزنس کیا، اس کو بہت ایڈز ملے ہیں، اور لوگوں نے بہت پذیرائی بخشی ہے۔ اس میں جو دو فیمل لیڈ کریکٹ کیے تھے ہماری ہانیہ عامر نے، نعیمہ بٹ اور ہانیہ عامر، انہوں نے لیڈ رول کیے تھے۔ تو ہانیہ عامر کا جو رول تھا وہ ایک پرٹیکولرلی ٹریڈیشنل مڈل کلاس لڑکی یا اپر مڈل کلاس لڑکی، اور وہ جیسے وہ ڈریسنگ ہے ان کی بالکل ایشیائی رنگ لیے ہوئے، ہماری کلچر کی نمائندگی کرتے ویسے ڈریسنگ کی ہے، اور ویسے ہی لڑکی کا انہوں نے پورٹرے کیا۔ اور نو ڈاؤٹ ان میں ایکٹنگ سکلز بے شمار ہیں، وہ بہت اچھی ایکٹریس ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ رول کیا تو ڈرامے کو بہت سپورٹ کیا۔ جہاں فہد مصطفیٰ تھا اس کی کامیابی کی وجہ، وہاں ہانیہ عامر کا بھی میجر شیئر تھا۔ اب لکس اسٹائل ایوارڈ میں غالباً ان کو اسی ڈرامے کی بیسٹ پرفارمنس کے اوپر ایوارڈ دیا گیا ہے، لیکن چاہیے تو یہی تھا کہ وہ اسی کریکٹر کو لے کے آتی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے جو ایشیائی ڈریسز ہیں وہ خوبصورت نہیں ہیں، وہ اسٹائلش بھی ہیں، خوبصورت بھی ہے، وہ انہی میں آتی تو زیادہ پذیرائی ان کو بخشی جاتی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹوٹلی ویسٹرن سٹائل میں آئیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ اب ان کا جو آؤٹ فٹ ہے وہ آپ دیکھیں، اسکرین پہ آپ دیکھیں گے، وہ اتنا ٹائٹ تھا کہ لگ رہا تھا ان کے جسم پہ رکھ کے سیا گیا ہے، اور ان کے جو سارے نسوانی خطوط ہیں اور کرز ہیں سارے پرومیننٹ تھے، اور وہ اتنا ان ایزی فیل کر رہی تھی کہ ان سے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسے لگ رہا تھا کسی کو زبردستی لپوٹ کے بٹھا دیا گیا ہے، کہ ان سے صحیح طرح سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تقریب پہ طرح وہ بیٹھی تو ایسے اکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ خدا نخواستہ جیسے کوئی ممی ہو جس کو لپیٹ دیا گیا ہو۔ اچھا، پھر وہ جب اٹھتی تھی بیٹھتی تھی پھر بھی عجیب مناظر تھے۔ پھر وہ جب ایوارڈ لینے کے لیے جا رہی ہے
تو لوگوں کی نظریں ان کا ڈریس کے اوپر جم گئی، بلکہ ایک منچ لیں تو ویڈیو لے کے ان کی بیک ساری ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک ایکٹنگ سکلز میں آپ کے پاس فن بھی ہے، آپ کے پاس خوبصورتی بھی ہے، تو اگر آپ مہذب لباس میں آئیں گی تو لوگ آپ کو زیادہ پسند کریں گے، کیونکہ یہ ایوارڈ جو آپ کو ملا ہے یہ اس رول کے لیے ملا ہے جو آپ نے اس ایشیائی لڑکا، مشرقی لڑکی کا رول پورٹری کیا ہے۔ تو آپ کو قطعاً بھی ضرورت نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہماری سیلیبریٹیز ہیں وہ ہالی ووڈ سے متاثر ہیں، بالی ووڈ سے متاثر ہیں، وہ تو مادر پدر آزاد ہیں، لیکن پھر بھی ہالی ووڈ تک میں یہ کہوں گا کہ وہ وہاں کے آرٹسٹ کافی سینسیبل ہیں، اور جب وہ ایوارڈ شو میں آتے ہیں تو بہت ڈیسنٹ ڈریسنگ کے ساتھ آتے ہیں۔ بالی ووڈ کا تو اللہ ہی مالک ہے، لیکن ہمارے سٹار زیادہ ان سے متاثر ہیں۔ اچھا، اب آ جاتی ہیں نعیمہ بٹ۔ انہوں نے بھی اسی ڈرامے میں ایک اچھا رول کیا تھا۔ وہ ایک ماڈرن لڑکی کا رول تھا، اور ان کی ڈریس سینس بھی اچھی تھی، اور ایکٹنگ سکلز بھی انہوں نے شو کی تھیں، اور ان کے رول نے بھی کافی سپورٹ کیا تھا، اسی لیے ان کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا ایوارڈ بھی ملا ہے۔ لیکن جب وہ اس ایوارڈ شو میں آئی تو ان کی ڈریس پہ کیا کہنے بھی، اتنا ہی اریاں اور بیہودہ ڈریس کہ ان کو بالکل بھی ایسا نہیں پہنا۔ آپ ماڈرن ڈریس پہنیں، لیکن اس کو اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ لے کے چلیں۔ ہم مادر پدر آزاد ہو کے اس طرح کے بولڈ ڈریسنگس، پرٹیکولرلی جو ہماری فیمیل آرٹسٹ ہیں، جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری جن کے اوپر چل رہی ہے اور جن کو دیکھ کے بچیاں فالو کرتی ہیں، کہ جو ناسمجھ ٹین ایجر بچیاں ہیں وہ انہی کی طرح ڈریس اپ ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ آپ ایک قسم کے سفیر ہوتے ہیں، اور آپ اپنی نمائندگی کاری ہوتی ہیں یوتھ کی، تو اس طرح کے ڈریس نہیں سیب دیتے۔ اب ایک وہ زویا ہیں، پتہ نہیں اس کا ڈریس کسی اسٹرپ ڈانسر نے ڈیزائن کیا تھا، بہت ہی ولگر اور بہت ہی بیہودہ، کہ یقین نہیں آتا کہ ایسے ڈریسز پاکستان میں پہنے جا سکتے ہیں۔ ہم کبھی سوچتے تھے کہ یہ جو ماڈلز کے لیے بناتے ہیں ڈریس ڈیزائنر، لباس یہ کہاں پہنے جاتے ہوں گے؟ عام معاشرے میں تو ہمیں کوئی لڑکی ایسے ڈریس پہن کے نظر نہیں آتی، تو اب پتہ چلا یہ صرف یہ ایکٹریسز اور ماڈل ہی کے لیے ہیں، اور یہ پھر وہ اپنی بڑاس نکالتے ہیں جب یہ آتے ہیں لکس سٹائل ایوارڈ ٹائپ میں، جن کو نیکڈ ایوارڈ کرنا چاہیے، جو اس میں اتنے ولگر فیمیل آرٹسٹ کپڑے پہن کے آتی ہیں۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پے ٹی وی کا ایوارڈ شو ہوا کرتا تھا، وہاں لیڈیز باقاعدہ دوپٹہ اوڑھ کے آیا کرتی تھی، وہ بھی بڑے زمانے تھے۔ اور خیر یہ اب بھی اسکول کی بچیوں کو بلا کے قومی ترانہ تو گاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ خود آرٹسٹ کھڑے کبھی گاتے ہیں، تو خالی قومی ترانے پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، یہ کہ اس کے بعد یہ آپ بےہودگی شروع کر دیں اور یہ اس ڈریسز میں اداکار آئیں تو یہ زیب نہیں دیتا۔ اچھا، وہ بہت ہی ایوارڈ شو میں مسلسل انہی ڈریسز میں آ رہی تھیں، جو کیا کہتے ہیں ویسٹرن اور ولگر اور بیہودہ سٹائل ڈریس میں۔ تو ان لوگوں نے کہا کبھی آپ شلوار قمیض بھی پہن لیا کریں، کبھی دوپٹہ بھی اوڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا لو میں اس دفعہ دوپٹہ پہنوں گی، تو وہ دوپٹہ انہوں نے پہنا، وہ اس سے بہتر تھا وہ پٹا پہن لیتی گھر میں، کیونکہ ان کا سارا سب کچھ عریاں تھا، اور دوپٹہ بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو اس سے چھپانا ہے، اپنے جسم کی زینت چھپانی ہے۔ تو بس عقل پہ ماتم کرنے کو دل جاتا ہے ایسی آرٹسٹ کے۔ اچھا، اب ذکر ہو جائے ہماری پیاری اقرا عزیز۔ جی، اقرا عزیز نو ڈاؤٹ بہت زبردست آرٹسٹ ہیں، ان میں ایکٹنگ سکلز ہیں، اور انہوں نے بڑے ہی مارکت الآرا رول ادا کیے ہیں جسے لوگوں نے بہت پسند کیا، اور بہت سے ڈراموں کی کامیابی کی وجہ صرف وہی تھی، لیکن آج کل وہ اسکرین سے آف ہیں، غالباً وہ پریگننٹ ہیں اور بریک لے رہی ہیں۔ تو اول تو ان کو اس شو میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال بلا لیا ان کو تو وہ آ گئیں، ورنہ ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے جو میکسی پہنی ہوئی تھی وہ ان کے اپنے قد سے بھی بڑی تھی،
اور اس میں چلتے ہوئے ان کو اتنی مشکل ہو رہی تھی کہ وہ بار بار گرتے گرتے بچیں، اور اس حالت میں گرنا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، تو ان کو بہتر چاہیے تھا گھر میں ریسٹ کرتی. نو ڈاؤٹ یہ میکسی نے ان کا وہ پیٹ وغیرہ سے چھپا لیا، لیکن کچھ اچھا نہیں لگا ان کا اس شو میں آنا. تھوڑا ریسٹ کر کے جب کوئی ان کا پروجیکٹ ہوتا، اور انتظامیہ کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو تبھی بلاتے جب ان کا کوئی ڈرامہ آن لائن ہوتا، آن ایئر، اور اس کی پرفارمنس پہ انہیں کوئی ایوارڈ دینا ہوتا تو پھر بلاتے انہیں. ان کے لیے بہتر تھا گھر میں ہی ریسٹ کرتی. پھر ہبا بخاری ہیں، یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ اور خوبصورت ایکٹریس ہیں ہماری، اور ان کے کیریئر پہ بھی بڑے ہی زبردست قسم کے ڈرامے ہیں. لیکن ان کی ڈریس سینس کوئی اتنی اچھی نہیں نظر رہی اس شو میں، کیوں انہوں نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا بس ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑا سی دیا گیا، اور ان کے باڈی فگر سارے اس کے اندر ایسے گم تھے کہ چھپ گئے تھے. تو ان کو کیمرہ مین نے مختلف پوزز بنانے کے لیے کہا، لیکن وہ بالکل ہی اسپاٹ سی نظر آئی. ان کا ڈریس ہی بہت ہی بیڈ فٹنگ تھا. تو جو سیلیبریٹیز اتنے ہائی لیول پہ پہنچ جاتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پراپر ڈریس پہنے جو ان کی فٹنگ اور جسم کی مناسبت سے ہو. ہاں، کومل میر یہ بالکل مرمٹ سٹائل میں آئی تھیں، اور ان کو نا زیادہ توجہ بھی کوئی نہیں دے رہا تھا. تو یہ ویسے کافی ایوارڈ شو میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اپنا مرمٹ ڈریس پہن کے، تو ایک فوٹوگرافر نے پھر ان کو توجہ دی، اور لیکن کافی فنی تھا ان کا ڈریس بھی. کنزا ہاشمی کا ڈریس کچھ بہتر تھا، اور وہ ماڈرن بھی تھا، اور ہماری تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے فلی کورڈ بھی تھا، یعنی اس کی تعریف کی جا سکتی ہے. پھر اس میں انہوں نے کچھ انفلوئنسر اور ولاگرس کو بھی بلایا تھا، جن میں رائے ہے کہ بینگ اے مسلم کنٹری اور بینگ اے مسلم ہماری اپنی تہذیب ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے، ویلیوز ہے، نارمس ہیں. تو ہمارے آرٹسٹ کو، پرٹیکولرلی فیمیل کو، میل کو بھی اپنی ڈریسنگ کرتے وقت، خاص طور پہ جب وہ اس طرح کے ایوارڈ شو میں جاتے ہیں یا وہ ابراڈ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو وہ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں. وہ یوتھ کے لیے بہت انفلوئنسر ہوتے ہیں، یوتھ ان کو دیکھ کے امپریس ہوتی ہے، اس کے سٹائل کاپی کرتی ہیں. تو ان کو میچورلی اپنے ڈریس سینس کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور بہتر ڈریس پہننی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہاں، اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس دیجئے، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے. اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ. But I'm just too afraid that I'll be wrong. I